ڈاکٹر صاحب یہ حادثہ تو ہو گیا، یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن اس میں کئی کہانیاں ایسی ہیں جو انسان کو لرزا دیتی ہیں۔ مثلا ڈاکٹر صاحب جمال الدین صاحب ہیں ایک وہاں جنہوں نے شرکت کی، رکن قومی اسمبلی ہیں، یہ مہمان خصوصی تھے، تو وہاں کے ایک مقامی عالم تھے مولانا ضیاء اللہ جان حقانی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا طویل سفر کر کے آیا تھا، مجھے مولانا ضیاء اللہ جان حقانی نے میری میزبانی کی، مجھے ریسیو کیا، تو میں نے انہیں کہا، میں کھانا کھانے لگ گیا، میں نے نماز بھی پڑھنی تھی، میں نے انہیں روکا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں، تو ابھی میں نماز پڑھتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، تو ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، میں چونکہ جلسے کا انتظام انسلام کر رہا ہوں تو میں جا کے تھوڑا سا چیزوں کو دیکھتا ہوں اور میں آپ کا ویلکم کروں گا، میزبانی کروں گا، وہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا اور میں نے نماز پڑھی، اور اس سے پہلے کہ میں ادھر جاتا اور وہ مجھے میرا استقبال کرتے، اسی وقت دھماکہ ہو گیا۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ یعنی کس طرح، ایک اور واقعہ ڈاکٹر صاحب، ایک بچہ تھا وہاں جو یہ کوئی بیچ رہا تھا، کوئی چیز خانچہ فروش تھا، پتہ چلا ڈاکٹر صاحب کہ وہ پوری فیملی میں سے واحد کفیل تھا، چھوٹا سا بچہ، بہنیں تھیں یا کوئی والد نہیں ہوگا، اس طرح کا معاملہ تھا، تو وہ بیچارہ بھی چلا گیا۔ یعنی کس طرح کے انسانی المیہ ڈاکٹر صاحب پھر جنم لیتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب اس طرح کی کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے تو اس کے اندر انسان ہے، اور انسانی جان جب جاتی ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے جائے وہ انتہائی افسوسناک ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جب اس طرح کی ہم دل گداز قسم کی داستانیں سنتے ہیں تو وہ اور زیادہ ہمارے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ تو جو آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا رد عمل بھی آیا، انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو مخاطب کیا ہے، اور ظاہر ہے اس میں ایک میں نے بھی وہ کلپ سنا ہے، بڑا کرب ہے، دکھ ہے، اور ایک وابستگی ہے اپنے کارکنان کے ساتھ، اور پھر اور پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کے ساتھ بھی، اور انہوں نے پھر اس کا اظہار بھی کیا، خود کارکنان کے اور زخمی کارکنان کے پاس گئے، ان کی جا کے عیادت بھی کی، ملے بھی، اور بہرحال وہ جو کلپ ہے اس کو اگر سنیں تو ساری چیزیں، دکھ کرب سارا بجا ہے اور ان کا گلہ بھی بجا ہے، لیکن میرے خیال میں جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا سانجھا دکھ ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی ایک طبقے کا دکھ ہے اور دوسرے طبقے کا نہیں ہے۔ بالکل دیکھیں جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ 26 ہیں یا 52 ہیں، یہ جتنی بھی ہیں، وہ سیکیورٹی ایجنسیز پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سیکیورٹی لیپس اس وجہ سے ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ امن و امان قائم کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنا پورا بھرپور کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جرائم ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں جرائم ہو جاتے ہیں، بالکل صحیح، اور بڑے بڑے ممالک کے اندر جو اپنے داخلی اور خارجی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت مضبوط سمجھے جاتے ہیں، وہاں بھی جرم تو وہاں بھی ہو جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے تو وہ تو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کتنے سانحات روک دیے انہوں نے، نہیں ہوئے، ظاہر وہ سامنے نہیں آتے، اس لیے میرے خیال میں ہمیں اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کے دست و بازو بن کے اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے آگے بند باندھنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ کہ ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، یہ کہنا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے درست بات ہے، بالکل، لیکن کیا وہ کردار ادا نہیں کر رہی؟ اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ شاید وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ کتنے واقعات جیسے آپ نے کہا وہ روک لیے جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے، کہاں کہاں کیا کیا مصیبت، کتنی خدمت وہ پیش کر رہے ہیں اور کتنے پس منظر کے اندر چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اس موقع پر اس طرح کا بیان دینا اور اس طرح کی کوئی بات کرنا بھی قوم کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ ہم سب کو ایک پیج پہ رہ کر اس پاکستان کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے سوچنا بھی چاہیے، اور اسی طرح کے دکھ درد کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ دکھ درد ہمارا سانجھا ہے، تاکہ ہم سب مل کر اس دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ نبرداز باں ہو سکیں۔